अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 4 आयत नंबर 4। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله ما جعل الله لرجل لرجل من قلبين من قلبين في جوفه في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
جعل اللہ ازواجکم اللائی جعل جی نہ نہیں جعل پڑھنے دو ٹھیک ہے کنٹینیو لوگ سو گئے نا وہ کہتے میرے سے سنتے نہیں کوشش کر رہے ٹھیک بات حق جی جزاک اللہ بارک اللہ ما میم کے بعد الف مدہ ہے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنتا ہے جعل اللہ جع عین ہے کہاں سے ادا ہوگی وسط حلق سے حلق کے درمیان سے جعل اللہ لفظ اللہ پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے فتحہ ہے فتحہ ہو ضمہ ہو تو پر پڑھا جاتا ہے کسرہ ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے جعل اللہ آخر پہ بڑی ہا ہے اقصی حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے لرجل را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے لرجل من قلبین میم مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا من قلبین نون ساکن ہے بعد میں حروف اخفاء میں سے قاف ہے تو یہاں پہ اخفاء کریں گے قلبین قاف اور پڑھا جائے گا موٹے حروف میں سے ہے قلبین بئی یائے لین ہے یا ساکن ما قبل فتحہ ہے قلبین فی یائے مدہ ہے فا کے بعد یا ساکن ما قبل کسرہ ہے فی جو کون سا واو ہے واو لین ہے واو ساکن ما قبل فتحہ ہے نرمی سے بھی ادا ہوگا فی جو فی وما جعل ازواجکم زا سختی سے ادا ہوگا ازواجکم اللائی کو
کون سی مد ہے؟ متصل. مد متصل ہے. اور تظاہرون ضا موٹا ہوگا تظاہرون. را کے بعد واو مدہ ہے. منہن من نون ساکن آ گیا میم کے بعد. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. منہن نون مشدد ہے ہا کے بعد تو یہاں پہ غنہ ہوگا. امہاتکم میم مشدد ہے غنہ ہوگا. ہا کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. وما جعل ادعیا اد دال حروف قلقلہ میں سے ہے اس کو ہلا کے پڑھیں گے. ادعیاءکم یہ کون سی مد ہے؟ متصل. ادعیاءکم. ابناءکم یہ بھی مد متصل ہے. ذالکم قولکم بافواہکم. قولکم میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پہ اقلاب ہوگا. بافواہکم. واللہ لفظ اللہ پر پڑا جائے گا. یقول واو مدہ ہے. حق حا ادنا حلق سے حلق کے شروع والے حصے سے حق قاف پر پڑا جائے گا. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ سین سیٹی والے حروف میں سے اور آخر پہ جائے مدہ ہے. وقفاً جتنا مرضی لمبا کر سکتے ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے. یہ تمہارا اپنے منہوں سے کہنا ہے. واللہ یقول الحق اور اللہ سچ کہتا ہے. وہو یہدی السبیل اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اب ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ یہ تمہیداً اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں. اصل بات آگے آ رہی ہے کہ کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے. دل ایک ہی ہے. یا تو وہ ایمان والا ہوگا یا پھر وہ کافر ہوگا اور یا پھر وہ منافق ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان والا بھی ہو اور کافر بھی ہو اور منافق بھی ہو. اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے. اسی طرح ہر شخص کی ماں جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے. جس کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے وہی اصل ماں ہے. تم اپنی بیوی کو کہہ دو کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو وہ تمہارے کہنے سے تمہاری ماں نہیں بن جاتی بلکہ تمہاری اصل ماں ایک ہی ہے جس کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو. اسی طرح ہر شخص کا باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے. چاہے وہ لاکھ اپنی نسبت غیروں کی طرف کر لے فلاں میرا باپ ہے تو اس کے کہنے سے کوئی اس کا باپ نہیں بن سکتا. اس کا باپ بھی ایک ہی ہے. تو فرمایا یہ ساری کی ساری باتیں تمہارے منہ کی ہے. منہ بولے بیٹے کہ تم کسی کو اپنا بیٹا بنا لو اور اس کا بیٹا بنانے سے تم اس کے باپ نہیں بن سکتے بلکہ اس کا اصل باپ وہی ہے جس کے نطفے کی وہ پیدائش ہے جس کے نطفے سے وہ بنا ہے. تو یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق اور اللہ تعالی وہی کہتا ہے جو حقیقت ہے اور جو سچ بات ہے اور وہ اصل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب ان آیات میں کسی کو بھی منہ بولا بیٹا بنانے سے منع کیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جائے. پہلے یہ ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا اور پھر وہ حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور وراثت میں بھی اس کا حصہ ہوتا تھا. باقاعدہ طور پہ اس کو وراثت ملتی تھی اور وہ اپنے باپ کا وارث قرار پاتا تھا. تو فرمایا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا وہ. تم جتنا مرضی اس کو اپنا بیٹا کہہ لو اور بنا لو لیکن تمہاری حقیقی اولاد کی طرح تمہارا منہ بولا بیٹا جو ہے وہ نہیں بن سکتا. ہاں البتہ محبت شفقت پیار اور اظہار کے ساتھ کسی کو بیٹا کہہ کے پکارا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے آپ کے خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ
جنہوں نے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی، آپ نے ان کو یا بنیا کہہ کے پکارا ہے، اے میرے بیٹے۔ حالانکہ وہ اللہ کے رسول کے حقیقی بیٹے تو نہیں تھے، لیکن آپ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کو کہہ کے پکارتے، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات ہم بنی عبد المطلب کے چھوٹے لڑکوں کو گدیوں پر سوار کر کے آگے بھیج دیا تھا، اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بچوں کی رانوں پر تھپکیاں دے کر فرمانے لگے، اے میرے پیارے بیٹو، جب تک سورج طلوع نہ ہو جمرات کو کنکر نہ مارو۔ تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، کسی کو شفقت کے ساتھ، کسی کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں بیٹا بات سننا، اے میرے بیٹے بات سنو، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو بیٹا کہہ دیں اور پھر اس کو حقیقی اولاد کے جو حقوق ہیں وہ دیے جائیں، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے منہوں کی بات ہے، وہ حقیقی اولاد کی طرح آپ کی اولاد نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ